ملک بھر میں 79واں جشن آزادی ملی جوش جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ صبح کا آغاز نماز کے بعد توپوں کی سلامی سے ہوا۔ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 جبکہ وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ہر شہر، ہر گلی محلہ سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور ملتان سمیت ملک کے کونے کونے میں چراغاں اور آتش بازی، جگہ جگہ جشن آزادی پر ریلیاں، شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ لاہور میں گریٹر اقبال پارک اور لبیٹی چوک میں آتش بازی۔ حیدرآباد میں بھی 12 بجتے ہی آزادی کا جشن منانے کے لیے جگہ جگہ آتش بازی کی گئی۔ ملتان میں بھی جشن آزادی کے سلسلے میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے گھنٹہ گھر چوک تک آتش بازی۔ ایران کی جانب سے یوم آزادی پر اعلان پاکستان کو دلی مبارکباد۔ تعلقات میں نئے دور کے آغاز کا اعادہ۔ ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کہتے ہیں کہ پاک ایران تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا، خطے میں امن و خوشحالی اور ہمجہت شعبوں میں تعاون کے نئے افق روشن کرے گا۔ دونوں عظیم قوموں کے درمیان دیر پا دوستی روز بروز مزید مضبوط ہوگی۔ اور امریکہ کی جانب سے پاکستانی عوام کو یوم آزادی پر دلی مبارکباد۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا یوم آزادی پر خصوصی پیغام۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ کہا پاکستان اور امریکہ ثقافتی ورثے کے تحفظ، تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دے رہے ہیں۔ یوم آزادی کی تاریخی جشن وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مارکہ حق کی یادگار کا شاندار افتتاح کیا گیا۔ وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فضائیہ اور بحریہ کے چیف اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شرکت کی۔ یادگار فتح پر 222 فٹ اونچے قومی پرچم کی کشائی بھی کی گئی، جبکہ قومی اتحاد، یکجہتی اور قومی وحدت کی خوبصورت عکاسی کی گئی۔ یادگار فتح کو قومی تاریخ اور مارکہ حق میں کامیابی، شہداء غازیوں کی قربانیوں اور عزم کی علامت قرار دیا گیا۔ پاکستانی قوم، مسلح افواج اور قومی قیادت کے بلند حوصلے اور متحد ہونے کی مثال ہے۔ وزیر اعظم کو یادگار سے متعلق سووینیر بھی پیش کیا گیا۔ رنگ و نور سے بھری تقریب کے اختتام پر دلکش انداز میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستانی آج کے دن کو بھرپور انداز سے منا رہے ہیں کیونکہ جشن آزادی ہے اور آزادی کا سما جو ہے آزادی کی رونقوں کے ساتھ ہی منایا جاتا ہے۔ آپ کا شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی کی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منانے اور آزادی کی قدر کرنے کی بھی نصیحت۔ کہا کہ اتحاد کے ذریعے پاکستان کے دشمنوں کو، سازشوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کی آزادی کے لیے حقیقت میں یہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھانا تھا۔ جب مسلمانوں نے سب مل کر یہ طے کر لیا کہ ہم نے اپنے لیے آزادی حاصل کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ان کے لیے آ گئی۔ اور یہ اس لیے ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے کہ ہمیں اس دن آزادی کی نعمت نصیب ہوئی۔ اس نعمت کی حفاظت اسی طرح متحد ہو کر اور یکجہتی کے ساتھ کر سکیں گے جس طرح اس کی تشکیل کے وقت اور آزادی کے حصول کے وقت ہم متحد اور ایک تھے۔ پاکستان کی تشکیل کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے وحدت و یکجہتی کا مظاہرہ کیا، یکجان ہوئے اور اپنے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور پھر کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ پاکستان کے دشمن پہلے دن سے نہیں چاہتے تھے کہ یہ روئے زمین پر ایک آزاد خطہ مسلمانوں کے لیے موجود رہے، لیکن الحمدللہ 7 دہائیوں سے یہ خطہ الحمدللہ موجود ہے اور بہت بڑی طاقت کے عنوان سے سامنے آیا ہے، اور پاکستان سے کئی گنا بڑا دشمن ہندوستان جو ہے ذلیل و خوار ہوا ہے مارکہ حق میں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسے ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس
दिन हमें मिलकर पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाना चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए, अल्लाह की इस बड़ी नेमत पर शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए और ये अल्लाह ताला से आहद करना चाहिए कि हम पाकिस्तान पर आँच नहीं आने देंगे और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनका डट कर और इत्तेहाद और वहदत के साथ मुकाबला करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा SP बार्थ एडे की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात आला सतही वफ़द की क़यादत में हुई है। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और पाकिस्तान और नॉर्वे के दोतरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने आलमी अमन व इस्तेहकाम और इलाकाई सलामती के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करते हुए मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। ISPR का कहना था कि नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशेवराना किरदार को सराहा है। मुलाकात में दोनों जानिब से पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान दोतरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी रवाबित और ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया।